السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں سورۃ الفیل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ چلیں اپنے سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 ہے سورۃ القریش۔ سورۃ القریش کی تلاوت سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ یعنی الفاظ معنی پڑھیں گے تاکہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آئیے چلیں اپنے سبق کا آغاز کریں۔ مانوس رکھنے کے لیے اس کی عربی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لِإِيلَافٍ، لِإِيلَافِ نیا لفظ ہے قریش کو، عربی اس کی ہے قریشن۔ کیا ہے عربی؟ قریشن۔ مانوس رکھنا، مانوس رکھنا اس کی عربی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایلافی، کیا ہے اس کی عربی؟ ایلافی۔ سفر سے اس کی عربی دیکھتے ہیں رحلتی، رحلتی سفر سے۔ نیا لفظ ہے سردی، اس کی عربی دیکھتے ہیں الشتاء، اس کی عربی کیا ہے؟ الشتاء سردی۔ اور گرمی کے اس کی عربی دیکھتے ہیں والصیف، والصیف گرمی۔ بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قریش والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ اس کی عربی ہے فَلْيَعْبُدُوا، کیا ہے اس کی عربی؟ فَلْيَعْبُدُوا۔ نیا لفظ دیکھتے ہیں رب، اس کی عربی دیکھتے ہیں بالکل ویسے ہی لکھا ہے لیکن حرکات کا استعمال ہوا، رب۔ نیا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اس کی عربی ہے ھذا۔ یہ اسماء الاشارہ میں شامل ہے، اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیا لفظ کیا ہے؟ گھر، اس کی عربی دیکھتے ہیں البیت، کیا ہے؟ البیت۔ جس نے، یہ بھی اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے عربی میں اسماء الموصولہ کہتے ہیں۔ الذی، کیا ہے؟ الذی انہیں کھانا دیا، اس کی عربی ہے اطعمہم، کیا ہے عربی؟ اطعمہم۔ سے، اس کی عربی من، یہ حرف کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں اردو میں کچھ حرف استعمال ہوتے ہیں جیسے سے، کو، کی، اسی طرح عربی میں بھی کچھ حرف استعمال ہوتے ہیں جنہیں حرف جر کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حرف ہے من۔ بھوک، جوعن، عربی میں بھوک کو کیا کہتے ہیں؟ جوعن۔ تو جب ہمیں بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، یعنی ہماری طلب کو پورا کیا اور امن دیا انہیں۔ یہاں پر تقریباً قریش کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی دیکھا جائے، ہم اپنے بارے میں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ وَآمَنَهُمْ، اس کی عربی کیا ہے؟ وَآمَنَهُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون اور امن دیا۔ خوف سے، خوف سے، ڈر سے، اس کی عربی ہے خوف۔ جب خوف لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں نجات دی۔ مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں۔ آپ نے ہر لفظ کا ترجمہ کیا، یعنی ہر لفظ کے معنی پڑھے۔ اب آئیے ہم اس کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ قریش کو
رغبت دلانے کے سبب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ساری نعمتیں دی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میری طرف تمہیں راغب ہونا ہے، یعنی جو نعمتیں میں نے دی اس کے لیے شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کرنے کے لیے میری طرف متوجہ ہونا ہوگا تمہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری آیت ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہیں سردیوں اور گرمیوں کی تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ تیسری آیت ہے ہمارے پاس فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا بس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب اس رب کی، ہاذا اور اس کے گھر، ہاذا یہ اسماء الاشارہ، البیت گھر، یعنی بس انہیں چاہیے کہ اس رب کے گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کریں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کی، کس گھر کی؟ اس گھر کی جس رب نے ہمیں بنایا، اس کے گھر کی طرف ہم رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے ضرور جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا ہے۔ چوتھی آیت ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، الذی جس نے، اطعمہم ہمیں کھلایا، من سے، جوع بھوک، وآمنہم اور امن دیا اسے، من سے، خوف ڈر سے، یعنی لفظی ترجمہ ہم نے کیا۔ اب پوری آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ اب ہم نے آیات کا بھی ترجمہ پڑھ لیا، الفاظ کے بھی معنی پڑھ لیے۔ آئیے اب سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ سرگرمی میں سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاظ معنی کاپی میں لکھیں اور یاد بھی کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، آیت عربی میں ترجمہ کاپی میں لکھیں، یعنی عربی ما ترجمہ آپ کو کاپی میں صفائی سے لکھنا ہے اور ساتھ ہی یاد بھی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔